شوہر کے مرنے کے بعد زینب کے دیور کی نظریں بدلنے لگیں۔ میں نے سمجھا شاید وہ میرا سہارا بننا چاہتا ہے، مگر میں غلط تھی۔ ایک رات اس نے میری عزت پامال کی اور صبح مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں ننگے پاؤں اپنے شوہر کی قبر پر جا پہنچی۔ ساری رات اللہ سے انصاف مانگتی رہی، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ صبح ہوئی تو میں نے محسوس کیا میرے اوپر سرخ رنگ کا دوپٹہ رکھا گیا ہے، پاس ہی ایک فقیر بیٹھا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، گھر جا بی بی، تیرا انصاف ہو گیا۔ میں کانپتی ہوئی واپس لوٹی، دروازہ کھولا، اندر قدم رکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اب تم بیوہ ہو، سر پر دوپٹہ لے کر رکھو اور یہ لال چوڑیاں کیوں پہن رکھی ہیں؟ بیوہ عورت کو یہ لال چوڑیاں پہننا مناسب نہیں لگتا۔ میری ساس مسلسل مجھے تانے دیتی جا رہی تھی اور نصیحتیں کرتی جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے خالی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا مستقبل کیا ہے۔ میرے شوہر کو مرے ہوئے ابھی 2 دن ہی گزرے تھے اور مجھ پر سسرال نے پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ میں کچھ بھی کرتی تھی تو میری ساس مجھے ٹوکتی۔ مجھے منحوس کا لقب دے دیا گیا، جبکہ میرے میکے میں میری بھابھی بھی بیوہ تھی، مگر آج تک اماں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ ہونا کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، جسے لوگ قبر کی دیواروں تک معاف نہیں کرتے۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ہوتی ہے۔ میں سارا دن کمرے میں بند رہتی، دن گن گن کر گزار رہی تھی کہ کون سا دن ہوگا جب میری عدت مکمل ہوگی اور مجھے اس کمرے سے آزادی ملے گی، کیونکہ ساس کی سختی سے تلقین تھی کہ میں اسی کمرے میں رہوں، اس کمرے سے باہر نہ نکلوں، کیونکہ میرا ایک دیور بھی موجود تھا۔ مجھے وہی کھانا پینا دیا جاتا۔ مجھے یہاں تک آنے کی اجازت نہیں تھی کہ میں کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو جاؤں۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور پھر میری عدت بھی پوری ہو گئی۔ آج میں خوش تھی کہ کم از کم اس کمرے سے تو آزادی ملے گی۔ یہ کمرہ جو میری خواب گاہ تھا، میرے لیے اب کسی جیل سے کم نہیں تھا، جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ دلہن بن کر آئی تھی۔ اب وہی کمرہ مجھے کاٹنے کو دوڑتا۔ وجہ میرا اکیلا پن تھا، تنہائی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ میں ان کو ایک دم دیکھ کر گھبرا گئی، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی میرے کمرے میں نہیں آئی تھی، اور آتے ہی مجھے کہنے لگی کہ تم اب بیوہ ہو چکی ہو، تمہاری عدت تو مکمل ہو گئی ہے، مگر میں تمہیں ابھی بھی یہی کہنے آئی ہوں کہ تم جتنا ہو سکے اپنے کمرے میں رہا کرو۔ میں کہتی ہوں کہ تم اپنے میکے واپس چلی جاؤ، لیکن اگر تم نہیں جانا چاہتی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم اس کمرے سے باہر کم ہی آؤ گی۔ میں نے گہرا سانس لیا کہ چلو زیادہ نہیں، کچھ دیر تو میں کمرے سے باہر گزار لوں گی۔ میں نے ساس کی بات پر رضامندی ظاہر کی اور کمرے سے باہر آئی۔ مجھے ایسے لگا جسے میں کھل کر سانس لے سکتی ہوں۔ اس گھٹن زدہ ماحول سے یہ کچھ دیر کی ہوا میرے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ ساس کی آواز نے مجھے اپنی سوچوں سے باہر نکالا۔ اٹھو بہو، اٹھ کر گھر کے کچھ کام کاج دیکھ لو۔ میرے تو ہاتھوں میں ہی درد ہو گیا ہے، سارا گھر میرے سر پر تھا۔ اب میری ہڈیاں بھی جواب دے چکی ہیں۔ میں ساس کی چالاکی پر حیران تھی کہ ویسے میرا چہرہ باہر دیکھنا پسند نہیں کرتی، مگر کام کاج کے لیے انہیں میری نحوست بھی یاد نہیں۔ میں نے گہرا سانس لی اور اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی، جہاں میں نے ہاتھ سے کھانا بنایا تو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی جب ساس میرے سر پر آئی اور کہنے لگی، یہ کھانا کس کے لیے نکال رہی ہو؟ میں ایک دم گھبرا گئی، نہ جانے اب کون سا نیا محاذ کھڑا ہونے والا تھا۔ دل عجیب سا بوجھل ہو رہا تھا، مگر ہمت کی اور ساس سے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا اپنے لیے نکال رہی ہوں۔ تبھی ساس چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی، تم یہ کیا بدشگونی کر رہی ہو؟ تم بیوہ ہو، کیوں بھول جاتی ہو؟ سب سے پہلے گھر میں کھانا باقی سب کھائیں گے اور تم آخر میں کھانا کھاؤ گی۔ میں سمجھ نہ سکی کہ بیوہ ہونے میں کھانے کا کیا تعلق، مگر خاموشی سے کھانا واپس ہانڈی میں ڈال دیا اور ساس کی سوچ پر افسوس کرنے لگی۔ مگر افسوس کرنے کا کیا فائدہ، اب یہی زندگی تھی، ایسے ہی جینا تھا مجھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو کیا یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا؟ میری ساس نے کتنی جلدی اپنا رنگ بدلا، مجھے اندازہ نہیں تھا کتنی جلدی یہ سب ہوگا۔ جو میرے شوہر کے زندہ ہوتے میرے آگے پیچھے گھومتی تھی، اب وہ اچانک سے اپنے رنگ بدلنے لگی۔ میں کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اپنے دیور کی آواز سنی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیور کی طرف دیکھا، یہ مجھے نام سے کیوں بلا رہا ہے؟ مجھے دیور کی بات پر بہت غصہ آیا، مگر میں خاموش رہی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ آج اس کا لہجہ عجیب تھا، لیکن میں نے سوچا شاید اس کو میری فکر ہے، اس لیے پرواہ کر رہا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی تو تھا اس گھر میں جس کو میری فکر تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد تو یہاں پر ہر شخص نے مجھ سے نظریں پھیر لی۔ میری ساس، سسر، میری نندے سب مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے، جبکہ یہ سب جانتے تھے کہ میرے شوہر کو بچپن سے ہی مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ شادی کے وقت بھی ہم سے یہ بات چھپائی گئی تھی، مگر میں نے صبر و شکر کر کے اس بات کو بھلا دیا اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری نیکی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے
جب میرے شوہر کو شادی کے بعد پہلی دفعہ دورہ پڑا تھا، اس روز مجھے ایسا لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی جلد بازی کے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا، اور اماں کی آواز ہے، بیٹا آج تمہاری مہندی ہے، کب تک سوئی رہوگی؟ اماں کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں ایک مسکراہٹ لیے بیٹھی تھی۔ میری زندگی کے نیا آغاز ہونے والا تھا۔ سسرال والے میری امیدوں سے، میری توقعات سے زیادہ بہتر نکلے۔ بہت تحائف ان کی طرف سے آ رہے تھے۔ اماں کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تو ہر کوئی میری بھلائی کی دعا دے رہا تھا۔ اماں کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ میں بھی اماں کو دیکھ کر کبھی کبھار افسردہ ہو جاتی۔ افسوس شادی کا نہیں تھا، افسوس اس بات کا تھا کہ اماں لوگوں کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ لیکن کیا کریں، ہر بیٹی کو جانا پڑتا ہے۔ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی بالکل بدل جائے گی۔ ہمیشہ بڑوں سے سنا تھا کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹیاں رات کو اٹھ اٹھ کر نہیں کھاتی جو وہ ماں باپ پر بوجھ بن جائے، لیکن وہ رخصت تو کرنا پڑتا ہے۔ ان کے نصیبوں سے ڈر جاتے ہیں، مگر مجھے یہ سب باتیں فضول لگتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ انسان اپنے نصیب خود بناتا ہے، اور اپنے سسرال جاؤں گی تو اسے اپنا گھر بنا لوں گی، وہاں کے لوگوں کو اپنا بنا لوں گی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھ میں ایسی تمام خصوصیات ہیں جن کے ذریعے میں غیر لوگوں کو اپنا بنا سکتی ہوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد وہاں کئی عورتوں کی ذات صرف نصیبوں پر منحصر ہو کر رہ جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، شادی کے دن بھی عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایسا کیوں تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میں تو بس دلہن کے لباس میں لپٹی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی اچانک میری کزن بھاگی ہوئی کمرے میں آئی اور آ کے کہنے لگی، نہ جانے دلہے کو کیا ہوا ہے، سنا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں کافی پریشان ہو گئی کہ اچانک کیا ہو گیا، ابھی تو بارات آئی تھی۔ خیر بات کو ٹال مٹول کر کے نپٹا دیا گیا۔ کمرے میں آئی تو کافی پریشان تھی۔ ان کے پریشانی کی وجہ میں نہیں جان سکی۔ اماں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ معمولی گھبراہٹ کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے ہنسی بھی آئی اور ایک عجیب سا احساس بھی پیدا ہوا، نہ جانے کیوں۔ اماں کی بات مجھے مطمئن نہیں کر پائی۔ میرا دل عجیب انداز میں گھبرا رہا تھا، مگر حالات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ رخصتی کا شور اٹھا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، مگر ہر بیٹی کی طرح مجھے بھی اپنے میکے چھوڑنا پڑا۔ میں رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھی تو شوہر کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی، تو خاموشی سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتی تھی، مگر نہ کر سکی۔ گاڑی میں ڈرائیور بھی موجود تھا، تو سوچا کہ گھر جا کر تمام باتیں کروں گی۔ باقی لڑکیوں کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے، میری بھی خواہش تھی، بس وہی پوری کرنا چاہتی تھی۔ لیکن گھر پہنچتے ہی ہر شخص کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ کوئی رسم نہیں، کسی نے مجھے بیٹھنے تک کو نہیں بولا۔ میری ساس میرے پاس ہی اور کہا، وہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے، جاؤ کمرے میں جا کر آرام کرو، ہم صبح تم سے بات کریں گے۔ میں کمرے میں چلی گئی اور ساری رات اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ کمرے میں نہ آیا۔ اگلی صبح میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس کاموں میں مصروف تھی۔ میں اپنی ساس کے پاس گئی اور ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ ساس سے بات کی کہ رات بھر شوہر کمرے میں نہیں آیا، تو ساتھ مجھ سے نظر چرانے لگی، اور پھر مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے رات بھر ہسپتال رہا۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی اور کہا، آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ساس کہنے لگی، نئی نویلی دلہن ہو، میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اسی لیے نہیں بتایا۔ لیکن اب تمہارا شوہر بالکل ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر میں گھر آئے گا، تو آرام سے بیٹھ کر اسے بات کر لینا۔ مگر میرے دل پہ یہ بات اٹک گئی، مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ مگر میری ساس نے ایک نہ سنی اور مجھے کہنے لگی، ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاؤ، شام کو تمہارا شوہر تمہیں لینے آئے گا، ابھی وہاں سے سیدھا ولیمے کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ یہ کیسی انوکھی شادی تھی، مگر اس وقت میں کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ ایک ڈرائیور مجھے میرے میکے چھوڑ آیا۔ میں اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ گھر بہت عجیب ہے، وہاں کے لوگ بہت عجیب ہیں۔ اماں کہنے لگی، ہوا کیا ہے؟ میں نے رات کا سارا واقعہ اماں کو بتا دیا۔ اماں بھی مجھ سے نظر چرانے لگی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں آخر کیا وجہ ہے، آپ ایسے مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہیں؟ اماں نے مجھے کہا، بیٹا کچھ خاص نہیں، بس تمہاری شادی کے دن ہی ہمیں پتہ چلا کہ تمہارا شوہر بیمار ہے، اسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ الفاظ تھے کہ تیر۔ اماں یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں ہوش میں تو ہیں؟ میرے سسرال والوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، ہم سے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ اماں رونے لگی اور کہنے لگی، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم ہی صحیح طریقے سے پوچھ گچھ نہیں کر سکے۔ انہوں نے ہمیں ڈکے چھپے الفاظ میں تمہارے شوہر کی بیماری کے بارے میں بتایا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر بیمار ہوگا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ قسمت مجھے کہاں لے آئی تھی؟ یہ کس راستے پر میری زندگی چل پڑی تھی؟ نہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی وہاں رہنے کے حالات تھے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں میں کیا کروں، کس طرح اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟
اماں کہنے لگی بیٹا اب یہی تمہارا نصیب ہے، یہی تمہاری قسمت تھی، صبر شکر کر لو، شاید خدا کو تمہارا یہ صبر شکر کرنا پسند آئے اور وہ تمہارے شوہر کو صحت عطا کر دے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہمیں اس گھر میں اب کسی صورت نہیں رہنا چاہتی، آپ آج ہی ان سے طلاق کا مطالبہ کریں۔ تو اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی آج یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہیں، آئندہ مت نکالنا۔ تم جانتی ہو اگر آج تم نے یہ بات کی تو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے، کوئی بھی تمہارے شوہر کے لیے کچھ نہیں کہے گا اور نہ ہی سوچے گا۔ یہ معاشرہ ایسا ہی ہے، بیٹیوں کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور بیٹوں کو قصوروار ہونے کے بعد بھی یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ وہ تو بیٹا ہے، تمہارے کردار کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ خاموشی سے صبر کر لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں ابا جن کی میں لاڈلی ہوا کرتی تھی وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے تھے، وہ مجھے ایسے کنویں میں دھکیل رہے تھے جہاں سے نکلنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے اماں سے کہا اماں میں کس طرح وہاں زندگی گزاروں گی، مجھے تو ابھی سے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، میرا وہاں رہنا کتنا مشکل ہے بلکہ ناممکن تھا۔ اماں کے رویے میں کچھ سختی تھی، نہیں تو میں ساری زندگی اپنے سر پر تو نہیں بٹھا کے رکھ سکتی نا، کہیں نہ کہیں تمہاری شادی کرنی ہی تھی نا، اب یہی تمہارا نصیب تھا۔ ہم جانتے ہوتے تو کبھی بھی تمہاری شادی وہاں پر نہ کرتے، لیکن اب ہو چکی تو اس کو نبھاؤ، معاشرے میں ہماری کوئی عزت ہے، ہماری عزت باقی رہنے دو، یہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اماں کے جڑے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر میرا دل دہل گیا اور ایک بار ذہن میں آیا کہ والدین کو بیٹیوں سے اتنی ہی امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی ان کی عزت بچائیں۔ کیا بیٹیوں کے والدین کے لیے ان کی عزت ہی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے کہ بیٹیوں کی جان ان کی زندگی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور میں مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ کاش میں بیٹی نہ ہوتی۔ وہ دن کاٹنا میرے لیے بہت مشکل تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ایک دن سال کے برابر ہو چکا تھا۔ اللہ اللہ کر کے رات ہوئی تو کچھ تسلی ہوئی۔ ولیمے پر میرا شوہر بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، میرے ساتھ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ تبھی مجھے ایسے لگا کہ اماں نے جو کچھ کہا شاید وہ غلط ہے، میرا شوہر تو بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اپنے شوہر سے پوچھا کہ اسے واقعی مرگی کے دورے پڑتے ہیں؟ میرا شوہر گہری سانس لے کر رہ گیا اور کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں میرے گھر والوں نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا ہوگا، یہ سچ چھپایا ہوگا، میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں تب تک تمہیں اپنی قسمت پر کبھی رونے نہیں دوں گا۔ ہاں بس میری بیماری کو میری کمزوری مت بننے دینا اور نہ ہی میرا ساتھ کبھی چھوڑنا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، میرے شوہر کی جب بھی طبیعت خراب ہوتی میں صبر سے کام لیتی، کیونکہ میرا شوہر مجھے واقعی دنیا کی ہر خوشی لا کر دیتا، میرا پورا گھر میرے آگے پیچھے گھومتا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ شاید میں نے ان کی بیماری کے باوجود شادی کی، اسی لیے سب میری عزت کرتے ہیں، مگر میرے شوہر کی محبت مجھے صرف میرے لیے تھی، وہ دیکھ کر میں حیران رہ جاتی۔ کئی مرتبہ ان سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتی کیا وہ میری اتنی خدمت، میری اتنی عزت اور مجھ سے اتنی محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ میں نے ان کی بیماری کے بارے میں جاننے کے باوجود ان کو نہیں چھوڑا؟ تو میرا شوہر مسکرا دیتا اور کہتا نہیں تم میری بیوی ہو اور تم سے پیار کرنا میرا حق ہے، میں بیمار نہ بھی ہوتا تب بھی میں تم سے اتنی ہی محبت کرتا جتنی اب کرتا ہوں، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، تبھی مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ ایک نئی فکر میرے دل میں بیٹھ گئی، کیا میری آنے والی اولاد بھی اسی تکلیف سے گزرے گی جس تکلیف سے میرا شوہر گزرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ خوف میرے دل و دماغ میں اس قدر بیٹھ گیا کہ میں ہر چیز بھول بیٹھی۔ مگر حمل زیادہ دیر نہ گزرا، 2 مہینے بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ سب کو افسوس تھا مگر میں مطمئن تھی کہ شاید اسی میں بہتری تھی، شاید میرا آنے والا بچہ بھی اسی تکلیف میں گزرنے والا تھا، اس لیے خدا نے میرے اوپر رحم کیا اور اسے بھی مجھ سے دور کر دیا، کیونکہ میں اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی۔ مگر حقیقت کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں گئی تو وہاں پر میرے شوہر کو زمین پر گرے ہوئے پایا، پاس کچھ کاغذات پڑے تھے، ان کاغذات کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر کو شاید مرگی کے دورے پڑے تھے، اس لیے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ بہت کوشش کے بعد ہی جب نہ اٹھا تو جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو بتایا کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے لیے یہ الفاظ بہت بھاری تھے، میں بیوہ ہو چکی تھی، میرے لیے صدمہ بہت بڑا تھا، میں کئی روز تو اس صدمے سے نکل ہی نہ پائی، اور پھر آہستہ آہستہ میری ساس کا رویہ، میری نندوں کا رویہ بھی مجھ سے بدلتا گیا۔ نندے جو شادی شدہ تھی اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتی اور کہتی ہمارا بھائی بالکل ٹھیک تھا، آخر اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک اس دنیا سے چلا گیا؟ اور میں حیران ہوتی کہ اس سب میں آخر میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے اگر یہ سوال کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ساس کی بے جا سختی مجھے مزید بے بس کر دی، اور جس روز میری عدت مکمل ہوئی اس روز مجھے پتا چلا کہ میری زندگی پھر سے بدل چکی ہے۔ مجھے آزادی کا پروانہ تو مل گیا تھا
مگر آزادانہ ماحول نہیں ملا۔ اپنے دیور کی آواز پر میں ماضی سے نکل کر حال میں واپس آئی تھی۔ میں نے چونک کر اپنے دیور کی جانب دیکھا تو کہنے لگا، کہاں کھو گئی ہو؟ آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ میں تم سے رشتے میں بڑی ہوں، آگے سے مجھے بابی کہہ کر پکارنا، کہ 4 مہینوں میں ہر رشتہ بھول چکے ہو یا ان کا احترام بھول گئے ہو۔ تبھی میرا دیور مسکرانے لگا اور کہنے لگا، جس مناسبت سے تم میری بابی تھی وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، اور رہی بات تمہاری تو تم عمر میں مجھ سے چھوٹی ہو، میں تمہیں تمہارے نام سے ہی بلاؤں تو اس میں کچھ برا نہیں۔ بہرحال آ کر کھانا کھا لو، میں چاہتا ہوں کہ آج سے تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ تبھی میری ساس میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ بیٹھ جاؤ، تمہارا دیور تمہیں کہہ رہا ہے۔ میں گہرا سانس لے کر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ اس روز اندازہ ہوا کہ اب گھر میں میرے دیور کی چلنے لگی ہے۔ جہاں میرے شوہر کی ہر بات مانی جاتی تھی، اب میرے دیور کی بات مانی جاتی ہے، اور مجھ سے میرا دیور باتیں کرنے لگتا، میرے ساتھ منمانی کرنے کی کوشش کرتا۔ جو وہ کہتا اس کی چاہت ہوتی کہ میں وہ کام کروں۔ اب میں تنگ آنے لگی تھی، مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ آخر دیور چاہتا کیا تھا؟ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ تم بہت بدل گئے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ تم ہمیشہ میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہو، میری اتنی پرواہ کرتے ہو، میرے لیے تحفے تحائف لاتے ہو۔ تبھی میرا دیور کہنے لگا، کیا تمہیں یہ سب کچھ کرنا پسند نہیں؟ یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم میں جو رشتہ ہے اس حساب سے یہ سب کچھ مناسب نہیں، گھر والے کیا سوچیں گے؟ مجھے لگا تھا کہ میں اپنے دیور کو اچھے دوست کی طرح سمجھا پاؤں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس روز مجھ پر ایک ایسی قیامت ظاہر ہوگی کہ میں خود سے منہ چھپاتی پھروں گی۔ شوہر کے مرنے کے بعد دیور کی نظر بدلنے لگی۔ میں نے سمجھا شاید وہ میرا سہارا بننا چاہتا ہے، مگر میں غلط تھی۔ میرا دیور مجھے کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، پھر کیا ہوا اگر بائی نے تمہیں استعمال کر لیا؟ تم اگر چاہو تو تم مل بن سکتی ہو، میں تمہیں بہت سے پیسے دوں گا، تم اپنی مرضی سے ہی اپنی زندگی جی سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اماں تمہیں تمہارے مطابق زندگی نہیں دے رہی، مگر تم چاہو تو ہر رات مجھے خوش کرنے کے بعد تمہیں آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ یہ الفاظ سن کر میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ میں نے اپنے دیور سے کہا، تمہیں شرم آتی ہے؟ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کہہ کیا رہے ہو؟ تبھی میرے دیور مجھے کہنے لگا، تمہیں شرم آئی میرے بھائی کی جان لیتے ہوئے؟ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ آپ لوگ مجھے اس بات کا قصوروار کیوں سمجھتے ہو، جبکہ آپ لوگ خود جانتے ہو کہ آپ لوگوں کا بھائی بچپن سے ہی بیمار تھا۔ تبھی میرا دیور ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہاں وہ بیمار ضرور تھا، مگر تم جانتی ہو کہ اس کی موت کی وجہ کیا تھی؟ میں نے نظریں پھیری اور کہا، میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھو۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، جبکہ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں نے سونے سے پہلے کمرے کی تمام لائٹس چلا رکھی تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد مجھے اپنے کمرے سے بہت ڈر لگتا، تب سے ہی میں روشنی میں سونے کی عادی ہو چکی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ بیٹھی، مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارے، لیمپ چلانے کی کوشش کی، مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ جگہ خالی تھی جہاں ہمیشہ لیمپ پڑا ہوتا تھا۔ میں حیران ہوئی اور مزید ڈرنے لگی۔ میں نے ہلکی آواز اپنے گلے سے نکالنا شروع کی اور پوچھا کہ یہاں کون ہے؟ تبھی کسی شخص نے میری عزت پامال کر دی، وہ کھڑکی سے باہر جانے لگا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ یہ سب کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میرے دیور نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ کئی سوال تھے جو میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر میرے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ ایک رات اس نے میری عزت پامال کی اور صبح مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میری ساس اور میری نندوں نے میرے دیور کا ساتھ دیا۔ انہوں نے مل کر مجھ پر بہتان لگایا کہ میں نے اپنے دیور کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اپنے حسن کے جال میں اس کو پھنسانے کی کوشش کی۔ تبھی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا ہی قصور تھا۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ اس گھر میں کچھ بھی غلط ہو جائے، چاہے میرے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ، یہ سب گھر والے مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ جاتی بھی تو کہاں، میں اپنے گھر پہنچی تو اماں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگی، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں سکون سے جینے دو، دنیا والے کیا کہیں گے۔ جب میں نے اماں کو حقیقت بتائی تو اماں نے مزید سخت لہجے میں کہا کہ تم اور کچھ بھی کہہ سکتی تھی، تمہاری عزت تمہارے ہاتھ میں تھی، تم چاہتی تو اسے بچا بھی سکتی تھی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ لوگ تو ہم پر ہی باتیں کریں گے نا، جب سب کو پتہ چلے گا کہ تم اپنے دیور کے ساتھ۔ اماں کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے ہی میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کوئی ماں اپنی اولاد کے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتی تھی؟ اتنے بڑے الفاظ کیسے ادا کر سکتی تھی؟ مگر میں اماں کی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے اس گھر میں رہنے دو، چاہو تو میں نوکری کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ اماں کہنے لگی، ہم کوئی بیکاری تو نہیں ہیں کہ تم نے نوکری کر کے ہمیں راشن لا کر دینا ہے
اور نہ ہی ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تم آؤ اور ہمارا کچن سنبھالو، یہ ہمارا گھر سنبھالو۔ اسی لیے خدا کے لیے تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ، اس گھر میں تمہارا کوئی نہیں رہتا۔ یہی سوچو کہ اب جہاں پر رہ رہی ہو وہی تمہاری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں گی؟ اماں کہنے لگی یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں روتے ہوئے ننگے پاؤں شوہر کی قبر پر جا پہنچی۔ ساری رات اللہ سے انصاف مانگتی رہی، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ رات کے وقت مجھے ایک روشنی دکھائی دی، میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک فقیر تھا جس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی، وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کے اس پہر مجھے کافی حیرت ہوئی کہ سب کیا ہو رہا ہے، میں ڈر بھی رہی تھی۔ تبھی وہ فقیر کہنے لگا، یہ آنسو کس بات کے ہیں؟ جو تم نے کیا ہے وہ بھگتنا تو پڑے گا۔ پھر تم ایسے رو رو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اپنے شوہر کی قبر پر کیا کرنے آئی ہو، جبکہ اس کی موت کی وجہ بھی تم ہی تھی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتی اس بات کو۔ میں اس فقیر کی بات سن کر گھبرانے لگی تھی، وہ یہ سب کیسے جانتا تھا؟ اگر میں اس کے سامنے اپنی باتوں سے مکر گئی، میں نے اس فقیر سے کہا کہ تم کون ہو اور میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تبھی وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، وہ سب کچھ جو شاید تم بھی نہیں جانتی۔ میں ایک دم ڈر گئی، کیونکہ بہت سی حقیقتیں ایسی تھی جو صرف میں اور میرا شوہر جانتے تھے۔ شوہر کے جانے کے بعد کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ میں ماضی میں کیا کر چکی ہوں، اور نہ ہی کبھی میں نے اس بات کا کسی کو پتہ چلنے دیا۔ تبھی وہ فقیر کہنے لگا، حقیقت کو تسلیم کر لو، سب کے سامنے اپنا گناہ مان لو، تو دیکھنا زندگی تمہارے لیے خوشیوں سے بڑھ جائے گی۔ یہ زندگی تمہارے لیے وہ رونق بن جائے گی۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لو۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس فقیر سے کہا، اگر میں سب کو حقیقت بتاؤں گی تو سب کچھ بگڑ جائے گا، ہو سکتا ہے مجھے سزا کے طور پر جیل میں بھی بھیج دیا جائے۔ میں تمہاری باتوں پر یقین کیسے کروں؟ فقیر کہنے لگا، تمہارے پاس صبح تک کا وقت ہے، سوچ لو کیا کرنا چاہتی ہو۔ زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو سچ بول کر اسے سنوار لو، چاہو تو سب کو چھپا کر اسے بگاڑ لو۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم جو کچھ بھی کرو گی وہ تمہارے آنے والی زندگی کا اہم حصہ ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ فقیر کہیں پر چلا گیا۔ میں ساری رات روتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا واقعی اس فقیر کی بات مان لینی چاہیے یا نہیں؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اگر اس فقیر کی بات مان لیتی تو ہو سکتا تھا کہ میری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ میرے آگے پیچھے بھی تو اب کوئی نہیں تھا، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرنا تھا۔ وہ ساری رات سوچتے ہوئے روتے ہوئے گزر گئی۔ میری آنکھ کب لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح مجھے اپنے سر پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ میں نے مدھم آنکھیں کھولی، سورج اپنے عروج پر تھا، ہر طرف خاموشی کا راستہ، جیسے نہ جانے کتنے ہی برسوں سے یہ لوگ سو رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کی قبر پر سر رکھ کر نہ جانے کب سوئی تھی۔ آنکھ کھلی تو اپنے سر پر فقیر کو کھڑے دیکھا۔ صبح ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر سرخ رنگ کا دوپٹہ رکھا ہے، پاس ایک فقیر بیٹھا تھا۔ تبھی وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیا سوچا تم نے؟ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ میں پریشان ہوگی، آخر فقیر مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، کچھ نہیں سوچ پائی، ساری رات بس یہی سوچ کر گزر گئی، تمہاری باتوں پر یقین کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ میری بات پر فقیر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بس اتنی سی بات، مت بولو کہ میں تمہارا راز جانتا ہوں، اگر کہو تو سناؤ۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں خاموش آواز میں کہا، کیسا راز؟ بتاؤ مجھے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ وہ لفافہ یاد ہے جو تمہارے شوہر نے پڑھا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا واقعی فقیر میرے راز جانتا تھا؟ مگر یہ شخص کون تھا؟ کیا واقعی غیب کا علم جانتا تھا؟ کیونکہ یہ راز تو میں اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تبھی وہ مسکرا کر بولا، جا بی بی، تیرا انصاف ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں اس دوپٹے کو پکڑا اور ایک نظر فقیر کی طرف دے کر قبرستان سے نکل آئی۔ مگر مجھے ایک ڈر یہ بھی تھا کہ کیا ہوگا، کیا واقعی میرا انصاف ہو گیا ہے؟ مگر جو میں سوچ رہی تھی سب اس کے الٹ ہوا تھا۔ میں کانپتی واپس لوٹی، دروازہ کھولا، جیسے اندر قدم رکھا تو ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ سامنے ہی میری ساس ہاتھ میں کئی لفافے لیے کھڑی تھی۔ وہ لفافے تو وہی تھے جن کی وجہ سے میرے شوہر کی موت ہوئی۔ میری ساس میرے پاس آئی اور آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب تو سچ بتا دو سب کو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری شادی تمہارے دیور سے کروا دوں گی، مگر میرے بڑے بیٹے کی جان کیسے لی تم نے؟ تمہاری عزت پامال ہوئی ہے، میں اس کا کفارہ ادا کروں گی، مگر مجھے حقیقت جاننی ہے، تم سب سچ بتا دو، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گی۔ میں نے آج پہلی مرتبہ ساس کی نظر میں ایک ماں کو دیکھا تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھی اور پھر میں نے سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا۔ جب مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ میرا شوہر بیمار ہے تو میرے دل میں ایک عجیب سی نفرت پیدا ہونے لگی، خاص طور پر ساس اور شوہر کے لیے۔ میں ان کو قصوروار سمجھتی تھی، اس بات کا کہ انہوں نے مجھ سے حقیقت چھپائی۔ یہ نفرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں غلط اور صحیح میں فرق کرنا بھول گئی۔
مجھے سب کچھ بس وہی ٹھیک لگ رہا تھا جو میں کرنا چاہتی تھی۔ اگر کبھی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تو میں یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دیتی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ لوگ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ اس روز سے میں نے سوچا تھا کہ اپنے شوہر کو ایک پل سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ یہ بات سچ تھی کہ میرے شوہر نے مجھے خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر میں ہمیشہ اسے ذلیل و رسوا کرتی تھی۔ میں ہر بات پر اسے بات کا احساس دلاتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ مجھ سے سر چھپا کر ہمیشہ شرمندہ ہو جاتا۔ پھر جس دن مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، اس دن کا جیسے میرے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ بچہ کسی صورت نہیں اپناؤں گی، کیونکہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی بیمار ہوگا اور میں اتنی بڑی مصیبت اپنے گلے نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ نہ جانے کس طرح زندگی گزاری تھی۔ اس پر بیمار اولاد کو اپنے سر ڈال لیتی تو ایک نئی مصیبت جنم لے لیتی۔ پھر میرے پاس اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا جس سے میں اپنے شوہر سے بدلہ لے سکتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بچے کو ضائع کرا دوں گی۔ شروع میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ میں اکیلے ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور اس بچے کو گرا دوں، مگر میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا، میرے پیروں تلے ہمیشہ اپنی پلکیں بچھائے دیتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک مرتبہ میرا دل چاہا کہ میں یہ بچہ ضائع نہیں کراؤں، کیا پتہ یہ بچہ صحیح ہو۔ اس پر میرے شوہر کی محبت میرے لیے بڑھتی ہی جا رہی تھی، مگر مجھے اس وقت نہ تو اپنے شوہر کی محبت کی ضرورت تھی اور نہ ہی اس بچے کی۔ ایک دن میں اپنے شوہر سے بہانہ بنا کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ شوہر دفتر میں مصروف تھا، اس لیے وہ نہ آ سکا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی اور اسے کہا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ 2 مہینے کا حمل ہو چکا ہے، اب آپ کو اس بات کا خیال کیوں آ رہا ہے کہ یہ بچہ آپ کو نہیں چاہیے؟ اس نے بہت تفتیش کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے باتوں میں اس کو پورا الجھا لیا اور پھر اس بچے کو گروا دیا۔ جب گھر پہنچی تو سب کو یہی کہا کہ حمل ضائع ہو گیا ہے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اس نے کہا کہ بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ میرے شوہر نے میری بات پر یقین کر لیا۔ وہ بہت کم عقل تھا، وہ بہت رویا بھی تھا۔ اس کا دکھ دیکھ کر بھی مجھے احساس نہ آیا اور میں اپنی طرف سے اس حقیقت کو چھپانے لگی۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے مجھے کئی جھوٹ بولنے پڑے، ایک سچ کو چھپانے کے لیے مجھے کئی غلط کام کرنے پڑے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ میں جہاں تک جھوٹ بول سکتی تھی وہاں تک بول دیا۔ ایک روز نہ جانے میرے شوہر کو کس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ الماری چھاننے لگا، اور الماری چھانتے ہوئے نہ جانے کہاں سے اسے وہ کاغذات مل گئے جس پر ڈاکٹر اس بات کو صاف الفاظ میں لکھ رکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے یہ حمل ضائع کرا رہی ہوں۔ اس میں نہ تو کوئی خدا کی طرف سے مرضی ہے اور نہ ہی ڈاکٹروں کی طرف سے۔ یہ بات جب میرے شوہر کو پتہ چلی تو وہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا۔ میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا یہ سب کیا ہے؟ ایک وقت تو میرا دل گھبرا گیا، مگر میں نے سوچ لیا کہ اب میں کسی سے نہیں ڈروں گی۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے 2 ٹوک کے الفاظ میں کہا کہ ہاں یہ سب سچ ہے، میں یہ بچہ نہیں چاہتی، اس لیے ضائع کروا دیا۔ اور رہی بات کہ میں نے تم سے اس بات کو چھپایا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر میں تمہیں بتاتی، اپنے دل کی بات بتاتی تو تم کبھی بھی نہ مانتے، اس لیے تم سے پوچھے بنا میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر مجھے وہاں پر کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں گئی تو میرا شوہر زمین پر گرا ہوا تھا اور کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، تبھی جلدی سے میں نے کاغذ اٹھائے اور چھپا دیے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے شوہر کی زندگی کا آخری دن تھا۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھولی۔ ہر رات مجھے وہ خواب ڈراتے، وہ حقیقت مجھے ڈراتی، اور اس بات کا ڈر میرے دل میں بسا رہتا کہ جس روز یہ حقیقت سب کے سامنے آئے گی اس دن میرا کیا حال ہوگا۔ میری ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے ایک نہیں بلکہ 2 جانیں لی ہیں، ایک اپنے شوہر کی اور ایک اپنے بچے کی۔ تم جانتی ہو کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ میں تمہیں اپنے بچے کا تو گناہ معاف کر سکتی ہوں، مگر تمہارے بچے کا گناہ معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ تم نے میری نسل کو روک دیا۔ مگر میں ابھی بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے چھوٹے بیٹے کے گناہ کا کفارہ ادا کروں گی۔ تبھی میری ساس نے سادگی سے میرے دیور سے میری شادی کروا دی۔ دیور کافی شرمندہ تھا اور مجھے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا، مگر جو آگ میرے دل میں جل رہی تھی وہ ختم ہونا بہت مشکل تھی۔ میں کس منہ سے اپنے شوہر سے اور اپنی ساس سے معافی مانگتی؟ ایک روز میں اپنی ساس کے پاس گئی اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر سکتی ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگی ہاں کر دوں گی معاف تمہیں، جب تم مجھے اس گھر کا وارث ہوگی۔ مگر ساس کی بات نے ایک بار پھر میری جان لے لی، مگر اب میں نے سوچا تھا کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، اس لیے پھر چاہا مجھے کچھ بھی برداشت کرنا پڑے، کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ تبھی میں نے اپنے شوہر اور اپنی ساس کو بتایا کہ جب میں نے حمل ضائع کروایا تھا تب میں نے ہمیشہ کے لیے خود بچے پیدا کرنے سے خود کو آزاد کروا لیا تھا، اب میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تبھی میری ساس مجھے کہنے لگی تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ کتنی بڑی نعمت سے خود کو محروم کر لیا۔ کتنے ہی لوگ اس اولاد کے لیے ترستے ہیں کہ انہیں اولاد ہو جائے، مگر اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو انہیں اولاد نہیں ہوتی، اور تمہیں خدا نے اولاد دی لیکن تم نے گناہ پہ گناہ کیا۔
مگر یہ تمہارا اور تمہارے خدا کا معاملہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں بول سکتی۔ مگر ایک بات کہنا چاہوں گی، تم نے ہماری زندگی ختم کر دی۔ تم نے اپنی چال بازیوں کے نتیجے میں ہمارا گھر تباہ و برباد کر دیا۔ حقیقت، مجھ جیسی عورتیں نہ خود خوش رہتی ہیں اور نہ ہی کسی اور کو خوش رہنے دیتی ہیں۔ آج پھر میں بے بس ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس بڑھتا ہی چلا گیا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ بڑھاپے میں جب کوئی آپ کا نہیں ہوتا تو آپ کی اولاد ہی آپ کا سہارا ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ اس اولاد کی خاطر نہ جانے کتنی ہی قربانیاں دیتے ہیں، اور میرے گھر تو اس خوشی نے دستک دی تھی، مگر میں نے اس خوشی سے نہ صرف منہ موڑا بلکہ ہمیشہ کے لیے اس دروازے کو ہی بند کر دیا۔ مجھ جیسی بد نصیب عورت اس دنیا میں موجود ہے جو اپنا نصیب اپنی ہاتھوں سے تباہ و برباد کر لیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔